اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے برج پھر سے گرنے والے ہیں۔ ایک آتش فشان تھا جو رکا ہوا تھا پہلے، اب پھٹ چکا ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس آتش فشان کے لاوے کس کس کو متاثر کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں بات کروں گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ جس میں نیب ترامیم کو قلعدم قرار دیا گیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا نیب ترامیم کے حوالے سے، اور نیب ترامیم کے حوالے سے جو بات اس وقت آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جانے سے پہلے آخری دن جو فیصلہ کیا، نیب ترامیم، وہ ترامیم جن کی بنا پر پی ڈی ایم حکومت اب اپنے آپ کو اپنا سیاسی قد بڑھا رہی تھی، ان کو قلعدم قرار دیا گیا۔ ان نیب ترامیم کی وجہ سے جو پی ڈی ایم کے جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر مقدمے تھے، ہم نے ختم کروا لیے، وہ ختم نہیں ہوئے تھے، وہ عارضی طور پر سائڈ کیے گئے تھے، چونکہ نیب میں ایسی ترامیم کی گئی تھی کہ بڑی حدیں جو ہے نا وہ پار نہ ہوں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو حالات ہوئے وہ ہمارے سامنے کہ کس طرح شادیانے بجائے گئے ان لوگوں کی طرف سے کہ اب ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کسی قسم کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں بچی، اب ہمیں کلین چیٹ مل گئی ہے، اب ہم فرشتے ہو گئے ہیں، دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں۔ لیکن عمر عطا بندیال نے جانے سے پہلے ان لوگوں کی جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ بینڈ بجا کے رکھ دی، ان لوگوں کو دوبارہ سے شکنجے میں لے کے آنا ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے اب کیس کھلیں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے بڑے جو نام ہیں وہ کون ہیں۔ جو ان میں سب سے بڑا نام آ رہا ہے وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف کا نام ہے، اس کے بعد سابقہ وزیر اعظم پی ڈی ایم کے وزیر اعظم شہباز شریف کا نام بھی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے نام ہیں، اس کے علاوہ سابقہ صدر آصف زرداری کا نام بھی ہے، اور شرجیل میمن کا نام بھی ہے، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کا نام بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے چند نام ہیں جو کہ آ رہے۔ اب ان ناموں کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نام بھی اسی لسٹ میں شامل ہے، اور بڑے نام ہیں جیسا کہ میں نے کہا۔ اب اس لسٹ میں سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، سوال پھر یہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، کیوں ان کے نام آ رہے۔ یہ وہ مقدمات تھے، کرپشن کے مقدمات، جو کہ نیب کی ترامیم کی وجہ سے یہ لوگ ان سے نکل گئے، چونکہ نیب میں ترمیم کی گئی تھی کہ اگر 50 کروڑ سے کم کا مقدمہ ہو تو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تو یہ لوگ کرپشن کرتے رہے، مقدمے چھوٹے چھوٹے کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے مطلب یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم کے مقدمے کرتے رہے، ایک مقدمے میں انہوں نے کوشش کی کہ 50 سے کم ہو تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ جیسے ہی جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان کو ان ترامیم کے ذریعے بلیک میل کیا جائے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ ترامیم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پی ڈی ایم نے چور دروازے سے اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ اس ترمیم کو نافذ کیا تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا فرشتہ ثابت کر سکے عوام کے اندر، لیکن ان کو مسلسل ناکامی ہوئی۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ لوگ اب بھاگ رہے ہیں۔ نیب نے تقریباً 80 کیس 2 دن پہلے کھولے تھے، اور آج کی ہے کہ 44 کیس اور کھولے گئے، تو 100 سے زیادہ کیسز اب جو ہے نا وہ تقریباً کھل چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا مان رہے تھے اب وہ شکنجے میں آئیں گے، پھر ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یاد رہے کہ یہی وہ ترامیم تھی جب عمران خان سے کہا گیا
کہ آپ ان ترامیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں ان ترامیم کا فائدہ اس لیے نہیں اٹھاؤں گا چونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. یہ ترامیم ان چوروں نے اپنے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور میں ان ترامیم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ میں غلط نہیں ہوں. میں پاکستانی عوام کا لیڈر ہوں، اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور پھر عمران خان نے ان ترامیم سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم ہی آئین کے خلاف ہے، اور میں آئین کے خلاف نہیں جا سکتا. پھر اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح عمر عطا بندیال نے ایک فیصلہ دیا، ایک تاریخی فیصلہ دیا، جس میں ان لوگوں کی چوریاں معاف ہونے کا جو طریقہ تھا وہ ختم کر دیا گیا. یہ لوگ جو اپنی چوریاں معاف کروا کے سمجھ رہے تھے کہ یہ بچ جائیں گے، یہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ثابت کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوا. اب ایسا نہیں ہوگا. اب پھر نیب نے وہ کیسز کھولنے شروع کر دیے ہیں جو بند ہو گئے تھے، جو بند کرا دیے گئے تھے، جن کی وجہ سے بڑے بڑے لیڈر خود کو دودھ کا دھلا ثابت کر رہے تھے، خود کو بتا رہے تھے کہ وہ فرشتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ اب یہ ترامیم کھل چکی ہیں. اب یہ لوگ اس پر جو سب سے پہلا ہم نے دیکھا کہ جو واویلا کیا تھا وہ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے کیا تھا. مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور انہوں نے پہلے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ اب ہم پھر پھنس گئے، اب یہ ترامیم غلط ہوئیں. اور پھر انہوں نے عمر عطا بندیال کو ڈائریکٹلی نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا. لیکن حقیقت جو بھی ہو، ان کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی، ایسا ہوا نہیں. عدلیہ نے دباؤ میں آنے کے بجائے ان لوگوں کو سبق سکھانا شروع کیا. اور پھر یہی جو ہم نے دیکھا کہ اب دال اب نہیں گلے گی. اب یہ ان لوگوں کو حساب دینا پڑے گا، ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ کس طرح غلط کام کرتے رہے، کس طرح یہ لوگ اس ملک کی دولت کو لوٹتے رہے، کس طرح انہوں نے اپنی جائیدادیں بیرون ملک بنائیں اور پاکستانی عوام کو اس دلدل میں، مہنگائی، طوفانیت، لاقانونیت کے دلدل میں دھکیلتے رہے. اب یہ ان چوروں کو اپنا حساب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ پیسے انہوں نے کیوں اور کیسے لوٹے، کس طرح گئے اور کہاں گئے. یہ سارے کرپشن کے کیسز اب کھلیں گے، اور اب ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. کیونکہ پہلے یہ ایک شرط لگائی گئی تھی کہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا، لیکن اب نیب کو نہیں، ان لوگوں کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.